امام حسین علیہ السلام کی ایسے ہی دعائے عرفات امام زین العابدین کی بھی ہے، جس میں تمام صفات و کمالات الہیہ. اور اب امام زین العابدین کی اس لحاظ سے شخصیت کو ظاہر ہے یہ مجلس ہے امام زین العابدین اور جناب زینب کا صدقہ ہے. بس آخر کلام میں ایک واقعہ اور یہاں سے پھر ہم امام نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ تم بس کھاؤ بہترین کھانے پکا کے کھانا ماتم کرنا اس کے بعد چلے جانا. ہو سکتا ہے بچے پوچھیں ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس ہمارے باپ دادا ماتم کرتے چلے گئے مجلس کرتے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے قیامت آئے گی ختم. پھر ظالم کو کیا سزا ملی؟ 1,40,000 حضور نے کہا تھا میرے حسین کے بدلے میں 1,40,000 قتل ہوں گے. 1,40,000 جناب مختار نے قتل کیے. کوئی بھی کربلا میں جو تھا کربلا کی جنگ رکی نہیں ہے. قافلہ روانہ ہونے کے بعد رکی نہیں اس لیے کہ امام نے جو خطوط بھیجے تھے وقت لگا ٹائم لگا پہنچنے میں. جس نے سنا رکا کوئی نہیں روانہ ہو گیا. جب کربلا پہنچے تو معلوم وہاں تو جنگ ہو گئی سب چلے گئے یہاں سے. مگر جہاں جہاں ظالم ملتے گئے جنگ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ جناب مختار کا زمانہ آ گیا. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ مدینے میں مروان ہے. امام زین العابدین کچھ نہیں بولتے صرف دعائیں پڑھتے ہیں اور روتے ہیں. رونے میں تو پابندی نہیں ہے. پانی آتا ہے تو روتے ہیں. چاہنے والے آتے ہیں دیکھ رہے ہیں امام رو رہے ہیں. کھانا آتا ہے تو روتے ہیں امام. نماز کا وقت آتا ہے ہر وقت رو رہے. لوگ پوچھ رہے ہیں ادھر عورتیں آ رہی ہیں شہزادی کے پاس. شہزادی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. شہزادی بیان کر رہی ہیں. یہی مرد عورتیں جاتی ہیں اپنے مردوں پہ لعنت کرتی ہیں. خدا لعنت کرے تمہارے اوپر تم گھر میں بیٹھے رہے فرزند رسول قتل ہو گیا. جناب زینب پورا واقعہ کربلا بیان کرتی جاتی ہیں. اب ان مردوں کو غصہ آتا ہے خون میں جوش آیا اور ایک ہی سال کے اندر رہا ہونے کے امام سجاد کے رہا ہونے کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا 62 میں مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی. انقلاب آ گیا مدینے میں. وہی مروان جو شرطیں رکھ رہا تھا اتنا انقلاب مدینے میں آیا. گھر محل چھوڑ کر کے اس کی عورتیں گھیر کے کھڑی ہوتی ہیں. اب ہماری عزتوں کا کیا ہوگا؟ بچے قتل ہوں گے مرد قتل ہوں گے کیا ہوگا؟ جانتے ہیں مکار ہنس کے کہتا ہے ایک گھر ہے جہاں تم محفوظ رہو. کہا وہ کون تھا؟ علی ابن الحسین کا گھر. عورتیں کہتی ہیں بے غیرت جو تم نے کربلا میں کیا اس کے بعد تم یہ امید کرو. کہا کہ ہاں اس کے بعد بھی وہ ہماری حفاظت کریں گے. رات کو مڈ نائٹ میں یہ اپنی عورتیں بچوں کو لے کر کے گھر پہ پہنچتا ہے دق الباب کرتا ہے. امام سجاد اٹھتے ہیں ادھر سے جناب زینب اس لحاظ سے کہ رات کا ٹائم ہے کون آ گیا. اور جیسے ہی جناب سجاد نے دروازہ کھولا سامنے مروان عورتیں اور بچوں کو لیے ہوئے. ملے گا ایسا عمل ہماری زندگی میں؟ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں جہاں سب پہ لعنت بھیجتے ہیں آل ابو سفیان کے اوپر اور آل معاویہ کے اوپر آل مروان بھی سب پہ اس میں مروان کی بھی اولاد پر آل پہ لعنت ہے. ان ظالموں میں مروان بھی ہے. مروان ہی وہ ہے جس نے دربار میں پہلی مرتبہ امام حسین کے سر قلم کرنے کے لیے گورنر مدینہ کو مشورہ دیا تھا. پوچھا کیا بات ہے؟ ادھر پھوپھی پوچھتی ہے بیٹا کون ہے؟ کہا مدینے کا گورنر آیا ہے. کیا بات ہے؟ پوچھا بھائی کیوں آئے ہو کیا بات ہے؟ کہا انقلاب آ گیا ہمارے اب کوئی حفاظت کی جگہ نہیں ہے. جناب زینب نے سنا جلدی اندر لاؤ جلدی اندر لاؤ. اندر لے آئے دروازہ بند کیا. شہزادی نے تمام بیویوں کو جگایا جلدی کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہوا دسترخوان بچھایا عورتیں بچوں کو بٹھایا. کھانا نہیں کھا رہے تھے کھانا نہیں کھا رہی تھی عورتیں مروان کی. جناب زینب نے بسم اللہ کہا. عورتیں رو کے کہنے لگی شہزادی کل کربلا میں آپ مہمان تھی ہمارے مردوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. منہ پہ ہاتھ رکھ دیا شہزادی نے. یہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے یہ علی کا گھر ہے. اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے دیے. امام سجاد نے مروان کو کھانا کھلایا. اس کے بعد میں صحابہ نے سفر باندھا اور کہا مروان حالات بہت خراب ہیں اپنی عورتوں بچوں کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ اور رات کی تاریکی میں تم شام نکل جاؤ. تمہارے بیوی بچوں کو بحفاظت 2-4 دن میں امن و امان ہو جائے میں پہنچاؤں گا. امام سجاد نے مروان کے خانوادے کی عورتوں اور بچوں کو شام پہنچوایا ہے اپنے
مردوں کی، اپنے فوج کی، اپنے چاہنے والوں کی ذمہ داریوں میں.